گناہ کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے قرآن کریم کا حافظ اگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو قرآن بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ تعلیم کے دوران بچوں کی ایسی کوئی بھی مشغولیت جو ان کی توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حفظ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خصوصاً موبائل وغیرہ کے بے جا استعمال سے بچوں کو روکنا چاہیے تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ حفظ قرآن کریم کی طرف توجہ دے۔ حفظ قرآن کے لیے ایک مسنون عمل بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاوے، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور جس کو تو بتلا دے اس کے لیے بھی نافع ہو، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی شب آوے تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اخیر تہائی حصے میں اٹھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ وقت ملائکہ یعنی فرشتے کے اترنے کا ہوتا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی جمعہ کی رات کو۔ پس اگر اس وقت میں جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑا ہو اور 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ۔ قرآن کی ترتیب میں یہ سورت پہلی دونوں سورتوں سے پہلے ہے، یعنی کہ سورہ یاسین اور سورہ دخان سے پہلے الف لام میم سجدہ ہے جو کہ 21ویں پارے میں ہے۔ مگر اول تو نوافل میں فقہا نے اس قسم کی گنجائش فرمائی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک میں پڑھے، اور سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، اور جب اتحیات سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے حق تعالی شانہ کی خوب حمد و ثنا کرے، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیج، اس کے بعد تمام انبیاء پر درود بھیج، اس کے بعد تمام مؤمنین کے لیے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام، اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک
ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں پریشانی نہ اٹھاؤں، اور اپنی خوشی کی چیزوں میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ، اے زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے، اور اس غلبے یا عزت کے مالک جس کے حاصل کرنے کا ارادہ بھی ناممکن ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا، اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے، اور اس غلبے یا عزت کے مالک جس کے حاصل کرنے کا ارادہ بھی ناممکن ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے، اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے، میرے سینے کو کھول دے، اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے، کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ برتر اور بزرگی والے کی مدد سے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس عمل کو 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چکے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعے گزرے ہوگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں، وہ ایسی ازبر ہو جاتی ہے کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتا تھا، اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب احادیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک بھی لفظ نہیں چھوٹتا۔ جو بھی قرآن شریف کو حفظ کرنا چاہے گا اور وہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔